سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کی بارگاہ میں ایک عرابی وہ حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر یہ سوال کیا، یہاں تک کہ 3 بار اس نے یہ ریکویسٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری بار جب اس نے عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو۔ تو جب یہ بات ہوئی تو ہمیں اتنا اس بندے پر رشک آیا کہ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو۔ تو اس بندے نے یہ عرض کی کہ حضور مجھے نہ سواری عطا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں دے دی جائے گی، اور کچھ مانگو، اور کیا مانگتے ہو۔ اب یہ دوسرا موقع تھا، اس نے پھر یہ عرض کی حضور اس کے اوپر جو پلان ڈالتے ہیں نا، پلان رکھتے ہیں، وہ بھی مجھے عطا فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی تمہیں مل جائے گی۔ اب یہ 2 موقع تھے۔ تیسرے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرما دیا کہ اور کچھ مانگو، کہ کیا مانگتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کہ اس کو 2 چیزیں عطا فرما دی گئیں اور تیسری اب اس کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اب دیکھیں کہ کیا مانگتا ہے۔ صحابہ کرام کے ذہنوں میں تو جنت ہی ہوتی تھی کہ یہ جنت کا سوال کرے گا، تو وہ صرف دنیا کی چیزیں ہی مانگ رہا ہے۔ تیسری بار جب اس بندے سے پوچھا تو وہ عرض کرتا ہے، حضور مجھے زاد راہ بھی دے دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں چیزیں اس کو عطا فرما دی اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس عرابی کے سوال کرنے اور بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کے سوال کرنے میں کتنا فرق ہے۔ جب یہ ارشاد فرمایا نا، ساتھ اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حکم ہوا تھا نا کہ تم سب لوگوں کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جاؤ، تو سواریوں پر تشریف فرما ہوئے۔ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے۔ سواریوں پر تشریف فرما ہوئے تو سواریاں چل نہیں رہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مزار مبارک ہے، وہاں سے آپ کا تابوت بھی ساتھ لے جائیں۔ تو آپ نے بنی اسرائیل سے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس کا پتہ ہے؟ تو وہ سارے کہنے لگے کہ ایک عورت کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ آپ نے اس کو طلب فرمایا، تو جب وہ پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا علم ہے؟ تو وہ کہتی ہے جی ہاں ہے، لیکن اللہ کی قسم میں اتنی دیر تک نہیں بتاؤں گی جتنی دیر تک میرا سوال نہیں پورا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہے کہ جنت کے جس درجے میں آپ رہیں گے مجھے بھی وہی درجہ عطا فرمایا جائے، میں بھی اسی درجے میں رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جنت کا سوال کرو، اس درجے کو چھوڑ دو، وہ درجہ تو انبیاء کا اور رسول کا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہتی ہے نہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک میں تمہارے ساتھ جنت میں تمہارے درجے میں نہ رہوں۔ اب یہ کشمکش چل رہی ہے، بات چیت تو ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے وحی کا نزول فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اس کو وہ درجہ دے دو، اس سے تم کو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ وعدہ فرما لیا۔ اب یہ ساری بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو مجھے ایک مقصد مجھے سمجھ آئی کہ جب بھی بڑے لوگوں سے، اولیاء کرام سے، نبیوں سے جب ان کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو، جب بھی کوئی مانگے تو چھوٹی چیز نہ مانگے، کم از کم جنت تو مانگے۔